طرف دیکھا اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سر پکڑ کے دوسری طرف کر دیا، میرا چہروں کو پھیر دیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، اگر اچانک غلطی سے کسی پر نظر پڑی ہے تو وہ معاف ہے، اور دوسری نظر جو ہے وہ گناہ ہوتی ہے۔ اگر کہیں چلتے ہوئے کسی جگہ پہ سامنے آتے ہوئے کسی غیر محرم پہ پہلی نظر پڑ گئی تو معاف ہے، ارادہ تن نظر پڑی تو وہ گناہ شمار ہوتا ہے، گناہ کے بعد اگر نظر پڑی تو زنا شمار ہوتا ہے، زنا کے بعد اگر نظر پڑی تو پھر کیا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا معاملہ جو ہے وہ ایمان والا ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان والا معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کی بربادی کا کوئی حال پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ سارے معاملے سے بچنے سے بہتر ہے حیا پیدا کریں۔ حیا پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول جو ہے وہ اس کے پر عمل کرنے سے آپ جنت کے حقدار بنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی جو اور جتنی عورتیں جو پردہ کرتی ہیں نا، یہ حیا والی عورتیں ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ میک اپ کے بغیر بھی دوسروں کو خوبصورت لگتی ہیں، کچھ بھی نہ لگایا ہو نا تو ان کے چہرے کے اوپر سے پتا چلتا ہے کہ غیر محرم کی نظر ان پر نہیں پڑی ہوئی۔ اور جو یہ لڑکیاں جو آپ کو پیاری نظر آتی ہیں، اگر آپ ان کو میک اپ کے بغیر دیکھیں تو آپ ان کو ڈر جائیں گے، اتنی ان کے اندر وہ بدصورتی ہوتی ہے اور نحوست ہوتی ہے، میک اپ کے بغیر آپ انہیں دیکھ نہیں سکتی، وہ تو سکرین پہ نظر آتی ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی جو لیڈیز جو ہے وہ یہ بھویں منوا کے، اور کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو پلکنگ کہتے ہیں، پلکنگ کروا کے اور پھر اس کے چہرے پہ بال اتار کے اور خوبصورت سی آلو سی بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم بڑی پیاری لگے، ساری ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ اور جو ہماری جیسی عورتیں ہیں جنہوں نے حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم پھر جب تک انہیں دیکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ ان سے پناہ بھی دے۔ آپ اب ان کو سمجھدار سمجھتی ہیں، سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر دی، سمجھداری اس میں سے کہاں سے آئی؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سر عام کر کے محفل میں آ کے بیٹھ گئی، اس کی عقل کام کرتی تھی؟ اگر عقل کام کرتی ہوتی تو پھر وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتی؟ اپنے آپ کو بڑی سمجھدار سمجھنے والی ایم نے تو کر لیا، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت تو نہیں چھوڑی ہے۔ شرم تو کوئی نہیں آتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی، پھر مصلے پہ بھی جا کے کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں یہاں سے اجازت ہے۔ بھائی جو مرضی کرو، حیا تمہاری ختم ہوئی ہے، پھر حدیثوں کو تو نہ بدلو کہ حدیثیں اس طرح کی ہیں۔ حیا اپنے اندر لاؤ تو پھر آپ کے سب سمجھ آئے گی نا۔ خود اپنا کام کیا، بال ڈائی کر لیے اور سارے کھول لیے، آدھے کاٹ لیے اور کہا اتنی اجازت ہے۔ اجازتیں چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو، دین کیا کہتا ہے پہلے اپنے اندر حیا پیدا کرو، پھر دین کی سمجھ آ جائے گی دین کیا چیز ہے۔ دین تو ہے ہی صرف حیا، دین تو ہے ہی صرف حیا۔ آپ دین سیکھنا چاہتی ہیں نا، دین کا تو دوسرا نام ہی حیا ہے، اگر دین سے ہٹیں گی تو جہلیت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر جو ہے نا دوپٹہ اتر سکتا ہے تو صرف ایک پورا خاوند کے سامنے اتر سکتا ہے، خاوند کے علاوہ باپ کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، یہاں تک کہ لیڈیز کے سامنے، آپ بھائیوں کے سامنے بھی اپنی برسٹ سے دوپٹہ نہیں اتار سکتی۔ اور کس لیڈیز کی میں بتاتی چلوں، لیڈیز کی یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ جو دوپٹہ ہے نا وہ ڈھیلا کر کے یا ایسے ویسے کر کے لے لیتی ہیں، لیکن نہیں، آپ بھائیوں کے سامنے، باپ کے سامنے اپنی چھاتیوں کو ننگا نہیں کر سکتی۔ میں تو سادے الفاظ بولنا چاہوں گی اور ایسا سمجھانا چاہوں گی تاکہ میرے اس لیکچر سے آپ کے دوپٹے سیدھے ہو جائیں، آپ کے دوپٹے بڑے ہو جائیں، آپ کے پردے پورے ہو جائیں، کم سے کم میرا بولنا بھی جو ہے صبح صبح کوئی نعمت بن جائے، کسی کے لیے رحمت بن جائے۔ تو اس کے علاوہ اگر جو لوگ شرعی پردہ نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں ہم پردہ کرتی ہیں، پردہ تو کرتی ہیں لیکن شرعی نہیں کرتی۔ باجی شرعی بڑا مشکل ہے، کیوں مشکل ہے؟ حیا پوری نہیں ہے۔ جب حیا پوری ہوگی، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، حدیث میرے سامنے ہے، تجھے پردہ نہیں مشکل لگے گا، تجھے تو سینے پہ گولی کھانا بھی آسان لگ جائے گی جب رب سے محبت ہو جائے گی۔ پردہ پورا ہے میرا، بہنوئیوں کے سامنے آ جاتی ہوں، پردہ پورا ہے میرا، میں اپنے پھپھا کے سامنے آ جاتی ہوں، پردہ پورا ہے میرا، خالو کے سامنے آ جاتی ہوں، پردہ پورا ہے میرا۔
رشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، ہماری جو مائیں تھیں، ان کے بھی سارے رشتے تھے، وہ رشتوں کے بغیر نہیں تھیں۔ کیا نہیں تھے ان کے خالو نہیں تھے؟ کیا ان کے ماموں نہیں تھے؟ وہ اس کے علاوہ ان کے پھپھا نہیں تھے؟ ان کے بہنوئی نہیں تھے؟ لیکن رب نے یہ کوئی خلاصی تو نہیں دی تھی کہ آپ نے ان سے پردے نہیں کرنے، کر کے دکھائے، اور پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد تو پھر ہم جب خود بد عمل بن جاتی ہیں، ہمارے پردے کچے ہیں، تو پھر ہم کیوں کہتی ہیں کہ پردہ اس طرح ہے، یا پردہ آنکھوں کا ہے، یا پردہ دل کا ہے، اور فیس کا پردہ کوئی نہیں؟ خدا کے لیے دین کو ایسے نہ کریں۔